بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح مولا جامی کا سبق نمبر 226 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ سے لے کر نصیب منصیہ تک پڑھیں گے۔ فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ ای آخر الاسم المضاف الی یا المتکلم، اگر اس اسم کا آخر جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف الف ہو، تثبت تو ثابت رکھا جائے گا، ای الالف یعنی الف کو علی اللغت الفصیحۃ لغت فصیحہ کے مطابق، لعدم موجب الانقلاب انقلاب کے موجب کے نہ ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ ہیں عصایا و رحایا، وحذیل وہی قبیلۃ من العرب، اور قبیلہ حذیل جو کہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، تقلبها ای الالف حال کونہا، وہ الف کو تبدیل کرتے ہیں اس حال میں، لغیر التثنیت کہ تثنیہ کے علاوہ ہو، یا ان یا کے ساتھ، لمشاکلت یا المتکلم یا متکلم کی مشاکلت کی وجہ سے، وتدغم فی الیاء اور ادغام کرتے ہیں یا میں، مثل عصیہ و رحیہ جس طرح کہیں عصیہ اور رحیہ، ولا تقلب الف التثنیت اور تثنیہ کے الف کو تبدیل نہیں کرتے، جیسا کہ رہے کا غلامایا، لالتباس المرفوع بغیرہ مرفوع کے التباس کی وجہ سے اپنے غیر کے ساتھ، بسبب القلب قلب کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْاسْمِ الْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اگر اس اسم کا آخر جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف یا ان یا ہو، اُدْغِمَتْ فِي يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ تو اس یا کا یا میں ادغام یا متکلم میں ادغام کیا جائے گا، لِاجْتِمَاعِ الْمِثْلَيْنِ دو مثل کے جمع ہونے کی وجہ سے، فی ما ہوا کالکلمۃ الواحدۃ اس کلمے میں جو کلمہ واحدہ کی طرح ہے، مثل مسلمین جس طرح کے مسلمین ہیں، اذا اضیف الی یا المتکلم جب اس کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف، واسکت النون للاضافت اور نون کو ساکت کر دیا جائے اضافت کی وجہ سے، وادغم الیاء فی الیاء اور یا کا یا میں ادغام کیا جائے، فصار مسلمیہ پس یہ ہو جائے گا مسلمیہ۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا اگر اس اسم کا آخر جو مضاف یا المتکلم کی طرف اس کے آخر میں واو ہو، قلبت الواو یا ان تو واو کو تبدیل کر دیا جائے گا یا کے ساتھ، لاجتماع الواو والیاء واو اور یا کے جمع ہونے کی وجہ سے، والاولی ساکنۃ اور پہلا حرف ساکن ہے، مثل مسلمون، اذا اضیف الی یا المتکلم کہ جب مسلمون کی اضافت کی جائے یا المتکلم کی طرف، قلبت واو یا ان تو اس کے واو کو تبدیل کر دیا جائے گا یا کے ساتھ، وادغمت الیاء فی الیاء اور یا کا یا میں ادغام کیا جائے گا، وکسر ما قبلها اس کے ما قبل کو کسرہ دیا جائے گا، لانها لما انقلبت یا ان ساکنۃ کیونکہ جب تبدیل ہوا وہ واو جو ساکن تھا یا ساکنہ کے ساتھ، یوجب بقاء الضمۃ قبلها تغیرها تو ضمہ کا باقی رہنا ما قبل میں یہ واجب کرتا ہے اس کی تغیر کو، فحرکت بالحرکت المناسبۃ لها پس حرکت دی گئی اس کے مناسب حرکت، فقیلا پس ہوا مسلمیہ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْيَاءِ أَوِ الْوَاوِ فَتْحَةٌ پس اگر یا اور یا واو سے پہلے فتح ہو، بقی ما قبلها مفتوحا تو اس کے ما قبل کو مفتوح باقی رہے گا، کا قول کا فی مسلمین جس طرح کہ مسلمین میں ہیں مسلمیہ، وفی مصطفون اور مصطفون میں ہیں مصطفیہ، لخفت الفتحات فتح کے خفت کی وجہ سے، فتح کے خفیف ہونے کی وجہ سے، وفتحت الیاء اور حرکت دی گئی یا کو فتح، ای یا المتکلم فی الصور ثلاث یعنی تینوں صورتوں میں یا متکلم کو، للساکنین ساکنین کی وجہ سے، ای للزوم التقاء ساکنین یعنی التقاء ساکنین کے لازم ہونے کی وجہ سے، ان لم تتحرک اگر حرکت نہ دی گئی، واختیر الفتحۃ لخفتها اور فتح کو اختیار کیا گیا اس کی خفت کی وجہ سے، واما الاسماء الستۃ بہرحال اسماء الستہ جو ہیں، التی مر البحث عنها جس کی بحث جو ہے وہ گزر چکی ہے، مضافۃ الی غیر یا المتکلم کہ جب مضاف ہو یا غیر یا المتکلم کی طرف یعنی یا متکلم کے علاوہ کی طرف اس کی بحث جو ہے وہ گزر چکی ہیں، فاخی و ابی پس اخی و ابی جو ہیں، ای فالحال فی اخ و اب منها یعنی اسماء ستہ مکبرہ موحدہ میں جو اخ اور اب کا جو حال ہیں، اذا اضیف الی یا المتکلم
کہ جب ان دونوں کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف، ایو کالا یہ کہ کہا جائے آخی و ابی مثل یدی و دمی بلا رد المحذوف محذوف کے لوٹانے کے بغیر لجعلہ نسیا منسیہ اس کو نسیا منسیہ بنانے کی وجہ سے۔ فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ أَلِفًا تُثْبَتُ وَهُذَيْلٌ تَقْلُبُهَا لِغَيْرِ التَّثْنِيَةِ يَاءً، یہاں سے اس اسم کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے آخر میں الف ہو اور وہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، یعنی وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اگر اس کے آخر میں الف ہو تو فصیح لغت کے مطابق اس کو ثابت رکھا جائے گا، یعنی اس کو برقرار رکھا جائے گا، خواہ الف تثنیہ کا ہو جیسے غلامایا یا غیر تثنیہ کا ہو جیسے عصایا اور رحایا۔ لیکن قبیلہ حذیل جو ہیں یہ غیر تثنیہ کے الف کو یا سے تبدیل کر کے یا کو یا میں ادغام کرتے ہیں جیسے عصیہ اور رحیہ۔ فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ، علامہ جامی جو ہیں آخرہ میں جو ہو ضمیر کا مرجع ہے اس کو بتلا رہے ہیں کہ اس کا مرجع جو ہے وہ الاسم المضاف الی یا المتکلم ہے۔ فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ ای آخر الاسم المضاف الی یا المتکلم، یعنی اس اسم کا آخر جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف الفاً الف ہو، تثبت تو اس کو برقرار رکھا جائے گا، ای الالف تثبت میں جو ہوا ضمیر ہے ہی ضمیر ہے اس کا مرجع الالف ہے کہ الف کو برقرار رکھا جائے گا علی اللغت الفصیحۃ فصیح لغت کے مطابق، لعدم موجب الانقلاب۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مضاف الی یا المتکلم کے آخر میں الف ہیں تو وہ ثابت رہے گا، حالانکہ قبیلہ حذیل اس کو باقی نہیں رکھتا بلکہ الف غیر تثنیہ کو یا سے تبدیل کرتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لغت فصیحہ میں الف باقی رہتا ہے اور لغت حذیل غیر فصیحہ ہے۔ لعدم موجب الانقلاب، یہاں سے الف کو ثابت رکھنے کی وجہ کا بیان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ الف کو اس لیے ثابت رکھا جائے گا کیونکہ اس کو تبدیل کرنے کا کوئی موجب اور سبب نہیں ہے، نہ تو اس سے پہلے کسرہ ہے جو اس کو یا سے بدلنے کا تقاضا کرے اور نہ اس سے پہلے ضمہ ہے جو اس کو واو سے تبدیل کرنے کا تقاضا کرے، اس لیے الف کو ثابت رکھا جائے گا۔ لعدم موجب الانقلاب، انقلاب کے موجب کے نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے عصایا اور رحایا۔ وحذیل وہی قبیلۃ من العرب، یہ قبیلہ حذیل کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ قبیلہ حذیل کون سا قبیلہ ہے، تو علامہ جامی بتلا رہے ہیں وہی قبیلۃ من العرب کہ یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے۔ تقلبها ای الالف حال کونها لغیر تثنیۃ یاء لمشاکلۃ یا المتکلم، کہ قبیلہ حذیل جو ہیں یہ الف کو اس حال میں کہ تثنیہ والا الف نہ ہو، تثنیہ کے بغیر الف ہو، اس الف کو یا کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں، لمشاکلۃ یا المتکلم، اس عبارت میں ادغام کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ غیر تثنیہ کے الف کو یا سے تبدیل کرنا یا کی مشاکلت کی وجہ سے، وہ اس طرح کہ یا چاہتی ہے کہ میرا مقبل مکسور ہو اور عصایا اور رحایا میں مقبل مکسور نہیں ہے، اس لیے یہ مشاکلت مفقود ہیں۔ تو مشاکلت پیدا کرنے کے لیے الف کو یا سے تبدیل کر کے یا کو یا میں ادغام کر دیا گیا اور یا کی مناسبت کی وجہ سے مقبل کو کسرہ دے دیا گیا، اور قبیلہ حذیل تثنیہ کے الف کو یا سے تبدیل نہیں کرتے، اس لیے اگر تثنیہ کے الف کو یا کے ساتھ تبدیل کیا جائے تو تثنیہ کی حالت رفع کا حالت نصبی اور جری کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ مثلا غلامایا الف کے ساتھ حالت رفع میں اگر الف کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کر دیا جائے تو غلام میہ ہو جائے گا، اور حالت نصبی جری بھی یا کے ساتھ ہیں تو بصورت اضافت الی یا المتکلم
حالت نصب جر میں بھی غلامیہ ہوگا، تو حالت رفع کا حالت نصبی جری کے ساتھ التباس لازم آئے گا، اس لیے حذیل بھی غیر تثنیہ میں الف کو یا کے ساتھ بدلتے ہیں۔ لمشاکلت یا المتکلم، یا متکلم کی مشاکلت کی وجہ سے، وتدغم فی الیاء، اور یا میں ادغام کرتے ہیں، یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں، جس طرح کہیں عصیہ اور رحیہ۔ ولا تقلب الف التثنیۃ، تثنیہ کے الف کو تبدیل نہیں کرتے، کا غلامایا، جس طرح کہ غلامایا ہے تو یہاں پر جو الف ہیں اس کو تبدیل نہیں کرتے۔ لالتباس المرفوع ہے بغیرہ، مرفوع کے التباس کی وجہ سے اپنے غیر کے ساتھ، بے سبب القلب، جو التباس آتا ہے قلب کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْاسْمِ الْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ يَاءً أُدْغِمَتْ، یہاں سے اس اسم کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس کے آخر میں یا ہو اور وہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اگر اس کے آخر میں یا ہو تو یا متکلم کو یا میں ادغام کر دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْاسْمِ الْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اگر اس اسم کا آخر جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس کے آخر میں یا ہو، اُدْغِمَتْ فِي يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، تو اس یا کا یا میں ادغام کیا جائے گا، لاجتماع المثلین فی ما ہوا کالکلمۃ الواحدۃ۔ اس عبارت میں ادغام کی وجہ کو بیان کرنا ہے کہ یا کو یا میں ادغام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دو کلمے جو بمنزلہ کلمہ واحدہ کے ہوں، اگر ان میں دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں تو ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ مضاف مضاف الیہ بھی بمنزلہ کلمہ واحدہ کے ہیں، جب ان میں دو یا جمع ہو جائیں تو ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا، جیسے مسلمینہ، جب اس کی اضافت یا متکلم کی طرف کی گئی تو اضافت کی وجہ سے نون ساکت ہو گیا تو دو یا جمع ہو گئے، اول کا ثانی میں ادغام کر دیا گیا تو تثنیہ میں مسلمیہ اور جمع میں مسلمیہ ہو گیا۔ لاجتماع المثلین، دو مثل کے جمع ہونے کی وجہ سے، فی ما ہوا کالکلمۃ الواحدۃ، اس کلمے میں جو بمنزلہ کلمہ واحدہ کے ہیں، مثل مسلمین، جس طرح کے مسلمین ہیں، اذا اضیف الی یا المتکلم، جب اس کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف، وہ اس کے تن نون للاضافت، اور نون کو ساکت کر دیا جائے اضافت کی وجہ سے، وہ ادغم الیاء فی الیاء، اور یا کا یا میں ادغام کیا جائے، فصار مسلمیہ، پس یہ ہو جاتا ہے مسلمیہ۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ وَاوًا قُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً وَأُدْغِمَتْ، یہاں سے اس اسم کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس کے آخر میں واو ہو اور وہ مضاف ہو یا المتکلم کی طرف، تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا اور مقبل کو کسرہ دیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُ وَاوًا، اس اسم کے آخر میں جو مضاف ہو یا المتکلم کی طرف، اگر اس کے آخر میں واو ہو، قُلِبَتِ الْوَاوُ یاءً، تو واو کو تبدیل کر دیا جائے گا یا کے ساتھ، لاجتماع الواو والیاء۔ اس عبارت میں واو کو یا کے ساتھ تبدیل کرنے کی وجہ کا بیان ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب واو اور یا جمع ہو، ان میں پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا جاتا ہے، جیسے مسلمونہ، جب اس کی اضافت کی تو نون جمع جو ہے وہ گر گیا، واو اور یا اکٹھے ہوئے، ان میں پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کیا۔ والاولی ساکنۃ، اور پہلا حرف ساکن ہے، جس طرح کہ مسلمونہ اذا اضیف الی یا المتکلم، جب اس کی اضافت کر دی گئی یا کر دی جاتی ہیں یا المتکلم کی طرف، قلبت واوہ یاءً، تو اس کے واو کو تبدیل کیا جائے گا یا کے ساتھ، وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کا یا میں ادغام کیا جائے گا، وکسر ما قبلہا، اور اس کے مقبل کو کسرہ دیا جائے گا، لانہا لما انقلبت یاءً ساکنۃ یوجب بقاء الضمۃ قبلہا تغیرہا۔ یہاں سے یا کے مقبل کو کسرہ دینے کی وجہ کا بیان ہے کہ جب واو ساکنہ یا سے بدل گئی تو مقبل کا ضمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یا کو واو سے تبدیل کر دیا جائے، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جب یا ساکن ہو اور اس کا مقبل مضموم ہو تو یا کو واو سے بدل دیا جاتا ہے، پس اس صورت میں رجوع لازم آئے گا اس چیز کی طرف جس سے اعراض کیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ یا کے مقبل کو وہ حرکت دی جائے جو یا کے مناسب ہو، اور وہ کسرہ ہے، اس لیے مقبل کو کسرہ دیا، اور یا کا مقبل مفتوح ہو تو اس کو باقی رکھا جائے گا، جیسے مسلمین، جب اضافت کی یا متکلم کی طرف تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، پس دو یا جو ہیں وہ جمع ہوئی، اول کو ثانی میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ تثنیہ میں اور مسلمیہ جمع میں ہوئے۔ اسی طرح
مصطفونا جب اس کی اضافت کی یا متکلم کی طرف تو نون گر گیا، پس واو اور یا جمع ہو گئے، ان میں پہلا ساکن تھا، واو کو یا سے تبدیل کیا اور یا کو یا میں ادغام کیا تو مصطفیہ ہو گیا۔ لأنها لما انقلبت یا ان ساکنتن، کیونکہ جب واو کو تبدیل کر دیا گیا یا ساکنہ کے ساتھ، یوجب بقاء ضمت قبلها تغیرها، تو یا کا مقبل جو ضمہ باقی رہا وہ واجب کرتا ہے اس کے تغیر کو۔ فحرکت بالحرکت المناسبت لها، تو اس کے مناسب حرکت اس کو دی گئی، فقیل مسلمیہ، پس مسلمیہ ہوا۔ وَإِن كَانَ قَبْلَ الْيَاءِ أَوِ الْوَاوِ فَتْحَةٌ، پس اگر اس سے پہلے واو ہو یا یا ہو، بقیہ ما قبلها مفتوحا، تو اس کے ما قبل کا جو فتح ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا، باقی رکھا جائے گا، کا قول کا فی مسلمین، جس طرح کہ مسلمین میں ہے، مسلمین میں پڑھیں گے مسلمیہ، اور مصطفونا میں پڑھیں گے مصطفیہ، لخفت الفتح دے، فتح کے خفیف ہونے کی وجہ سے۔ وفتحت الیاء ایاء المتکلم فی الصور ثلاث، ان تینوں صورتوں میں یا کو فتح، ان یا متکلم کو فتح دیا گیا، لساکنین، ساکنین کی وجہ سے، ای للزوم التقاء ساکنین ان لم تتحرک۔ اس عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ساکنین کا مضاف اور مضاف الیہ دونوں محذوف ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر حرکت نہ دی جائے تو التقاء ساکنین لازم آئے گا۔ باقی فتح کو اس لیے اختیار کیا کہ یہ اخف الحرکات ہیں، ان لم تتحرک، اگر حرکت نہ دی گئی، واختیر الفتحۃ لخفتها، اور فتح کو اس لیے اختیار کیا کیونکہ فتح جو ہے وہ خفیف ہے۔ واما الاسماء الستۃ التي مر البحث عنها مضافة الى غیر یا المتکلم، صاحب کافیہ اس عبارت میں اسماء ستہ مکبرہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو اور جب اضافت کے بغیر ہو تو ان کے آخر کا اعراب کیا ہوگا، اس کی تفصیل تو گزر چکی ہے۔ تو وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ، صاحب کافیہ کی عبارت کا حاصل یہ کہ اسماء ستہ مکبرہ میں جو اب اور اخ ہیں، ان کو اگر یا متکلم کی طرف مضاف کیا جائیں تو اخی اور ابی کہا جائے گا، اور لام کلمہ جو کہ واو ہے اس کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ التی مر البحث عنہا، یہ علامہ جامع اس لیے لائے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اس کی جو تفصیل ہے وہ گزر چکی ہے، مضافتاً الی غیر یا المتکلم، کہ جب یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ جب اسماء ستہ مکبرہ موحدہ میں اخ اور اب کا جو لفظ ہے وہ مضاف ہو یا المتکلم کی طرف، تو پھر کیسے پڑھیں گے، اب یہ بتلا رہے ہیں۔ فاخی و ابی، تو پس اخی اور ابی پڑھیں گے، اخ اور اب میں کیا پڑھیں گے، اخی اور ابی پڑھیں گے۔ ای فالحال فی اخ و اب منہا، علامہ جامی بتلا رہے ہیں کہ اسماء ستہ میں سے جو اخ اور اب ہیں ان کی جو حالت ہیں، اذا اضیف الی یا المتکلم، کہ جب ان دونوں کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف، ان یقال، یہ کہ کہا جائے گا اخی و ابی، اخی اور ابی کہا جائے گا، جس طرح کہ یدی اور دمی کہا جاتا ہے، بلا رد المحذوف، محذوف کو لوٹائے بغیر، لجعلہ نسیا منسیہ، اس کو نسیا منسیہ بنانے کی وجہ سے، کہ وہ بالکل نسیا منسیہ نہ کتاب میں ہے نہ دماغ میں ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے فَإِن كَانَ آخِرُهُ سے لے کر نسیا منسیہ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔